بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کیونکہ ایک بار آپ خشک گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ اٹھے تو وہ گھاس سرسبز ہو کر لہرا رہی تھی، اور اس وقت سے آپ کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ بہرحال ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ مجمع پوری طرح آپ کی طرف متوجہ تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میرے سوا اس وقت زیادہ علم رکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اسی لیے انہوں نے اپنا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا۔ اللہ پاک کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ نہ تو ہر شخص ہر چیز کا اتنا علم رکھتا ہے جتنا وہ جان سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی پیغمبر اکیلا سب معلوم رکھتا ہے۔ اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جن کو دوسروں سے زیادہ علم بخشا گیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی، اے میرے اللہ، وہ شخص کہاں ہے؟ وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور زیادہ علم حاصل کرنا چاہوں گا۔ یا اللہ، ان سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہ بھی وہی ہوگا۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کی گئی کہ ایک برتن میں مچھلی لے کر چلیں، جس مقام پر مچھلی غائب ہو جائے وہاں آپ کی ملاقات ان صاحب سے ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ دن رات سفر کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ کچھ کھا لیتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، جہاں ہم آرام کر رہے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں غائب ہو گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا رستہ بنایا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا، اور شیطان نے بھلا دیا۔ ان شخص کا نام یوشع علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندے، جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ اب دونوں دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی، اور وہاں پر دو دریاؤں کا سنگم تھا۔ بہرحال جلد ہی ان کی ملاقات وہاں ایک صاحب سے ہوئی جنہوں نے ایک طرح کا نقاب سے اپنا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن جتنا چہرہ نظر آ رہا تھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اللہ والے بزرگ ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور دریافت فرمایا کہ کیا آپ کی قوم کے لوگ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ بنی اسرائیل کے ہی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی، میں وہی موسیٰ ہوں، اور آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس علم سے نوازیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میں وہی علم رکھتا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور جس کا علم آپ کو نہیں ہے، اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ مجھے نہیں بخشا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تو آپ کو ساتھ لے کر چل سکتا ہوں، لیکن رستے میں جو کچھ بھی کروں گا اسے دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ بہرحال آپ دونوں نے سفر شروع کیا۔
ساحل پر پہنچے تو ایک جہاز ان کے قریب سے گزرا۔ دونوں بزرگوں نے اس کو رکوا کے اس پر سوار ہونے کا کہا۔ جہاز کے عملے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ کی تہذیب و تکریم میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ ابھی یہ دونوں بزرگ جہاز میں سوار ہوئے ہی تھے کہ ایک چڑیا نمودار ہوئی۔ اس نے سمندر میں ایک دو بار اپنی چونچ ڈالی۔ یہ دیکھ کر خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کا اور میرا علم مل کر بھی اللہ کے علم میں اتنی سی بھی کمی نہیں کر سکتا جتنا اس چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے جہاز کی تہ کا ایک ٹکڑا اکھاڑ لیا۔ یہ دیکھ کے سب ہی بدحواس ہو گئے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جب تہ میں سوراخ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھیے جہاز والوں نے ہم سے اب تک کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے ان کے جہاز میں سوراخ کر دیا، سب مسافر ڈوب جائیں گے۔ اس پہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے، میں بھول گیا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بھول تھی۔ اب دونوں حضرات سمندر پر آ کر خشکی پر اتر گئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ذرا آگے جا کر وہ چند بچوں کے پاس سے گزرے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ جا سکا۔ آپ نے فرمایا، یہ آپ نے معصوم سے بچے کو کیوں مارا جس نے کسی کو مارا بھی نہیں تھا؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب سے اگر میں آپ سے سوال کروں تو مجھے مزید اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ آپ اس سے قبل بھی مجھ سے ایک معافی قبول فرما چکے ہیں۔ اب دونوں حضرات آگے چلے اور ایک گاؤں پہنچے جہاں انہوں نے گاؤں والوں کے مہمان ہونے کی حیثیت سے ان سے کچھ کھانے کو طلب فرمایا۔ اس پر ان لوگوں نے آپ دونوں کو کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک بوسیدہ دیوار ہے جو کہ عنقریب گرنے والی ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے ایک ہاتھ لگا کر ان کو دوبارہ مستحکم کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گاؤں والوں نے ہمیں مہمان ہونے کی حیثیت سے کچھ کھانے کو نہ دیا، جبکہ آپ نے ان کی دیوار مرمت کر دی۔ حالانکہ آپ چاہتے تو بستی والوں سے اس کام کے بدلے معاوضہ طلب کر سکتے تھے، پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے رستے الگ ہیں، اور اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ میں نے اب تک جو کیا وہ کیوں کیا اور اس میں کیا مصلحت تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تک اس جہاز کا تعلق ہے، یہ اس غریب مزدور کا جہاز تھا جو سمندر میں محنت کرتے تھے، اور وہ بادشاہ ہے، وہ ہر اس جہاز کو پکڑ لیتا ہے جو ادھر سے گزرتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس جہاز میں خرابی کر دی کہ اسے کوئی پکڑ بھی لے تو خود ہی چھوڑ دے گا۔ اب جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے ماں باپ نیک اور پرہیزگار تھے، اور اس لڑکے کا خدشہ تھا کہ وہ بد کردار اور نافرمان بن جائے گا۔ اب رہ گیا دیوار کا معاملہ، تو وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں اور کام میں لائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ سن کے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔